آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم اسلامی عقائد پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسلامی عقائد کے اور نظریات میں سے سب سے پہلا عقیدہ اور نظریہ وجود باری تعالیٰ کا ہے، یعنی یہ عقیدہ اور نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو تمام کائنات کا خالق اور تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ایک تو یہ کہ تمام جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ دنیا میں ہیں، تو ہر مذہب کے اندر ایسی ایک ہستی کا تصور ضرور موجود ہے جو ما فوق الفطرت ہے اور جو سب سے اعلیٰ ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ایک نظام چلانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس قسم کا ایک نظریہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں ہے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، بدھ مت ہو، اسلام ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی کہ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی طرح سے یہ تصور ضرور موجود ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام اولاد آدم کی ارواح کو اپنے سامنے طلب فرما کر ان سے خطاب فرمایا تھا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور رب تعالی نے ان سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے، اولاد آدم کی تمام ارواح نے اس وقت جواب دیا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ہر روح نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تو جب اس دنیا میں وہ روح آتی ہے تو وہ اس کے لیے بے چین ہوتی ہے، اس کو تڑپ ہوتی ہے، اس کو تلاش ہوتی ہے کہ کہاں ہے وہ ہستی جس کا میں نے اقرار کیا اور جس کا میں نے دیدار کیا۔ تو چونکہ روحیں وہ بے چین ہوتی ہیں تو وہ تلاش اور طلب میں تڑپتی ہیں، تو لہذا ایک تصور اس کے اندر آتا ہے کہ ہے ضرور کوئی جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ اس وجہ سے ہر مذہب کے ماننے والوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک یہی ہے کہ واقعی ایک اللہ اور ایسی طاقت اور ایسی قدرت اور ایسا وجود اور ایسی ہستی موجود ہے۔ علماء کرام نے جو علماء دین کے علماء ہیں ان میں سے بعض علماء محققین متکلمین کہلاتے ہیں جنہوں نے اسلامی عقائد و نظریات کو عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اسلامی عقائد و نظریات کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کا جو علم ہے وہ علم الکلام کہلاتا ہے، اور اس کے جو ماہرین ہیں وہ متکلمین کہتے ہیں۔ تو علماء محققین متکلمین میں سے ایک حضرت شیخ احمد بن مسکوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر عقلی دلائل سے اسلامی عقائد و نظریات کو ثابت کیا ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں مثلا انہوں نے 2 دلیلیں عقلی طور پر پیش کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمائے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اشیاء دنیا میں ہیں وہ متحرک ہیں، ان میں حرکت ہوتی ہے، اور جس چیز کے اندر حرکت ہوتی ہے تو اس کا ایک محرک ہوتا ہے، اس کو حرکت دینے والا کوئی ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ چیز متحرک ہوتی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو جب ہم دیکھیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک ایسا محرک اعلیٰ موجود ہو جو خود متحرک نہ ہو اور وہ سب کو حرکت دے رہا ہو، اور اس کو حرکت دینے والا کوئی نہ ہو، وہ خود حرکت کرنے والا ہو، متحرک ہی نہ ہو، وہ محرک ایسا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔
اس لیے اگر ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ ایک محرک آلہ ایسا ہو جو خود متحرک نہ ہو، اگر کہیں کہ وہ بھی متحرک ہے تو پھر اس کے لیے محرک چاہیے ہوگا، پھر وہ اگر متحرک ہے تو پھر اس کے لیے محرک چاہیے ہوگا، یہ تسلسل ہے اور یہ فلسفہ اور عقلاء کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ لہذا عقل اس بات کی طرف جاتا ہے کہ ایک محرک آلہ ضرور ہے جو سب چیزوں کو حرکت دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام اشیاء متحرک ہوتی ہیں، اور وہ جو محرک آلہ ہے وہی اللہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ دوسری عقلی دلیل یہ کہ اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ متغیر ہوتی ہیں، تبدیلی ان میں آتی رہتی ہے، اور اکثر یہ کہ ایک شے وجود میں نہیں ہوتی اور پھر وجود میں آتی ہے، پھر ایک شے وجود میں ہوتی ہے اور پھر وجود میں نہیں رہتی۔ تو یہ جو اس دنیا کا نظام ہے، جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اور کبھی وجود میں نہیں ہوتی تو وجود میں آ جاتی ہیں، وجود میں ہوتی ہے تو وجود میں پھر نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ان اشیاء کا وجود اپنا حقیقی اور ذاتی اصلی نہیں ہے، بلکہ ایک کوئی اور حقیقی وجود ہے جو ان کو وجود میں لے آتا ہے اور وجود سے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ وجود حقیقی ذاتی اصلی کوئی ایک ہے۔ اگر یہ نہ مانا جائے کہ کوئی وجود حقیقی اصلی ایسا نہیں ہے تو پھر وہی تسلسل لازم آئے گا۔ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی اشیاء ہیں جن کا وجود ذاتی حقیقی نہیں ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، یہ سسٹم سارا جو چل رہا ہے، تو کوئی ایک وجود حقیقی ازلی ابدی ذاتی ہے جو ان اشیاء کو وجود دیتا ہے اور ان اشیاء کو فانی کر دیتا ہے اور ان اشیاء میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے۔ تو پھر وہی جو وجود حقیقی ہے، وجود ازلی اور ذاتی ہے، جس کو واجب الوجود اسلام نے کہا ہے، تو وہی اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال علماء کرام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہے، بس آخر میں وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات اور بھی روشن ہو جائے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہوئے ہیں، بعض لوگ کہ جب روح نے ان کو بے چین کیا، بے قرار کیا کہ کوئی ہے جس نے مجھے وجود دیا ہے، کوئی ہے جو غیر فانی ہے، کوئی ہے جو محرک اول ہے، کوئی ہے جو وجود حقیقی ہے، تو پھر ان کو نظر چونکہ نہیں آیا کچھ بھی، اور انہوں نے ہادی برحق کی ہدایات کو نہیں مانا اور وہ حق پر تک نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے اپنے روح کو تسلی دینے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ اس طرح تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس طرح کا ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، جس نے ہر جگہ شور غلغلہ پیدا کیا ہوا تھا، جگہ جگہ بازاروں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتا تھا اور ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے اس کو طلب کیا اور ایک دن متعین کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی پیغام دیا کہ آپ آ کر اس سے بات کریں تاکہ وہ جو انتشار معاشرے میں پھیلا رہا ہے اس انتشار سے ہم بچانا چاہتے ہیں معاشرے کو، انسانی آبادی کو، اپنے مملکت کے لوگوں کو۔ تو پھر اس اجتماع ہوا، لوگ بھی بہت جمع ہوئے، جب اعلان عام ہوا اور وہ شخص بھی وہاں آ کر موجود ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تدبیر انہوں نے سوچی، یعنی اگر ان کے کہتے بھی قرآن میں یہ بات آئی ہے، وہ کہتا میں قرآن کو نہیں مانتا، کہا حدیث میں آئی ہے کہ حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے کوئی عقلی استدلال چاہیے تھا۔ لہذا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ سمجھ کے ترکیب بنائی اور کچھ تاخیر کے ساتھ اس میدان میں پہنچے، جگہ پہنچے جہاں اسے بات کرنی تھی۔ جب دیر کس سے پہنچے تو اس شخص نے فوراً کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا، لوگ دیکھو یہ آپ کا امام ہے، یہ مسلمانوں کا اس وقت بڑا دینی پیشوا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اتنی دیر سے آیا، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیر سے آیا ہے۔ حضرت امام اعظم نے کھڑے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں دیر سے آیا، مگر دیر سے آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا میں دریا کے دوسری طرف رہتا ہوں، جب میں دریا کے کنارے پہنچا کہ میں اس طرف آ جاؤں تو میں نے دیکھا کوئی کشتی وہاں نہیں ہے، تو کس طرح سے میں دریا پار کر کے در پہنچوں؟ میں حیران ہوں، پریشان کھڑا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک درخت زمین پر گر گیا اور اس وہ
چرنے لگ گیا، اس کے تختے پھٹے خود بخود بننے لگ گئے، اور پھر میں نے دیکھا زمین سے لوہا ابل کر نکل آیا اور اس کی میخیں بننے لگ گئیں، پھر میں نے دیکھا وہ میخیں اڑ اڑ کر تختوں کو جوڑنے لگی اور تختے آپس میں ٹھکنے لگے، اور اس طرح سے خود بخود ایک کشتی بن گئی، اور وہ کشتی اچھل کر دریا میں آ گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی چل کر دوسرے کنارے پہنچی، اور تب میں ادھر آ گیا، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر شور مچا دیا کہ دیکھو یہ کیسا امام ہے مسلمانوں کا، یہ امام اعظم کی کیا اس کی حیثیت ہے، یہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ عقل اس کو مانتی ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کشتی خود بخود بن جائے، بنانے والا کوئی بھی نہ ہو؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود دریا کے موجوں سے ٹکراتے ہوئے چلی جائے اور صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچ جائے اور اس کو چلانے والا ملا کوئی بھی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، عقل کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگو آپ نے خود سن لیا، یہ شخص اقرار کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود بن نہیں سکتی اور خود بخود چل نہیں سکتی، تو پھر کائنات کا سارا یہ انتظام، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ کیسے خود بخود بن گئی اور کیسے خود بخود چل رہی ہے؟ یقیناً کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔